لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع مجيب الدعوات. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. واعف عنا يا رحيم يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين. ہم سب گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک ہم سب خطاکار بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب قراری مجرم ہیں. ہم سب تیرے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں. بڑے جرم کیے ہیں. راتوں کے اندھیروں میں تجھے ناراض کیا. دنوں کی تنہائیوں میں ہم نے سمجھا کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ہم نے سمجھا کہ ہم نے دروازے بند کر لیے ہیں. ہم نے سمجھا کہ ہم تو اپنی بستی سے دور آ گئے ہیں, اجنبی ہو گئے ہیں. ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنے چہروں کو چھپا لیا ہے. ہم نے سمجھا کہ اندھیرا ہو گیا ہے. اے میرے پیارے اللہ, ہم بھول گئے تھے کہ دنیا تو نہیں دیکھ رہی تھی لیکن آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ دیکھ کر کے برداشت بھی کر رہے تھے. اللہ, اگر آپ چاہتے تو ہماری شکلوں کو اسی وقت بدل سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو ہمیں بدل اور خنزیر بنا سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو ہمیں دنیا کے سامنے ذلیل کر سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو ہماری شکل بدلتے. ہم جب باہر آ جاتے تو لوگ کہتے اس کی شکل کو کیا ہو گیا. ہم لوگوں سے کہتے ہم نے غلطی کی ہے, ہم نے گناہ کیا ہے, اس لیے اللہ نے ہماری شکل کو بدل دیا ہے. اے اللہ, تو نے ایسا نہیں کیا. ہماری غلطیوں کو دیکھتے رہے اور برداشت کرتے رہے. اگر آپ چاہتے تو ہمارے اوپر اپنی چھت کو گرا سکتے تھے. جب ہم گناہ کر رہے تھے تو زمین آپ سے کہہ رہی تھی اللہ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا میں پھٹ جاؤں اور اس زمین کو اپنے اندر لے لوں. لیکن آپ بار بار منع کر رہے تھے کہ زمین رک جا, ہو سکتا ہے میرا بندہ بھی کوئی نیکی کر لے. پھر زمین کہہ رہی تھی اور آپ اس سے کہہ رہے تھے رک جا, یہ میرے محبوب کا امتی ہے, یہ میرے لاڈلے کا امتی ہے. اے زمین غصہ تو مجھے بھی آ رہا ہے لیکن مجھے میرے محبوب کے آنسو یاد آ جاتے ہیں جو اپنے امتیوں کے لیے بہا کر کے گئے ہیں, جو اپنے امتیوں کے لیے پوری پوری رات سجدوں میں اور زمین سے ٹچ ہو کر کے اپنے آنسو بہا کر کے گئے ہیں. مجھے میرے محبوب کے آنسو یاد آ جاتے ہیں, اس لیے زمین میں ان کی پکڑ نہیں کر سکتا. انہیں چھوڑ کریم اللہ, آپ چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے. آپ جس طرح عیبوں کو چھپاتے اس طرح عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کر سکتے تھے. اگر آپ چاہتے تو آپ کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے کئی میل دور چلے جاتے ہیں. اگر وہ بدبو آپ انسانوں پر ظاہر کر دیں تو لوگ
ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں, لوگ ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہ کریں. اے کریم آقا, لیکن آپ نے ہمارے جھوٹوں پر بھی پردہ ڈالا ہے, ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے. آپ ستار العیوب ہیں, جب آپ نے عیبوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو آپ غفار الذنوب بھی ہو کر کے دکھا دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. جو راتوں کے اندھیروں میں کیے انہیں بھی معاف کر دیجیے, جو دنوں کی تنہائیوں میں کیے انہیں بھی معاف کر دیجیے. اے اللہ, یہ مجمع سب کا سب تیری محبت میں آیا ہے, تیری محبت میں آیا ہے. اللہ جی, یہ تیرے علماء کی محبت میں آیا ہے. اللہ جی, یہ اپنے امام محترم کے کہنے کی وجہ سے آیا ہے. اللہ, یہ تیرے عشق میں آیا ہے. اللہ, یہ آیا تھا تو گناہگار تھا, لیکن جب واپس جائے میرے اللہ, ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجیے, ان کے سیئات کو حسنات سے بدل دیجیے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو مرکز مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مرکز مسجد میں جو بھی آئے ہوئے تھے, میں نے سب کی مغفرت کا فیصلہ کر دیا ہے. اے میرے اللہ, آپ اگر اعلان کر دیں تو آپ کا کوئی مشیر نہیں, آپ کے حکم کو کوئی اے مولا کوئی ڈالنے والا نہیں, کوئی ٹانگ آنے والا نہیں. آپ مختار کل ہیں. اے مولا, آپ کے فیصلے آپ کے ہیں. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جبرائیل جاؤ, جا کر کے کہہ دو کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے. اے میرے اللہ, تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئی. اے مولا, تیرا کچھ نہ جائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا, تیرا کچھ نہ جائے گا ہمارا کام بن جائے گا. ہمارے لیے معافی کا اعلان کرا دیجیے, ہمارے لیے معافی کا اعلان کرا دیجیے. حالانکہ ہم اس لائق نہیں ہیں, ہم تو بڑے گناہ کرتے ہیں, بڑی غلطیاں کرتے ہیں. اللہ, اگر ہم اپنے گناہوں کو یاد کر لیں اللہ اللہ اللہ, ہم تجھ سے منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے, ہم تیرے سامنے آنے کے بھی قابل نہیں ہوں گے. یہ جو ہاتھ ہم نے پہلا رکھی ہے تو بڑے گناہ کرتے ہیں. اے مولا, ہم تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. یہ ہاتھ جو تیرے سامنے پہلا, یہ زبان جو تیرے سامنے چل رہی ہے, اے مولا, یہ تو تیری ناراضگی کے لیے چلتی ہے. اے میرے پیارے اللہ, میرے پیارے اللہ, گناہوں پر پردے ڈال کر کے ہم سب کو معاف کر دیجیے, ہم سب کو معاف کر دیجیے. میرے اللہ, اس وقت میں پوری دنیا میں مسلمان پریشان حال ہے. اے میرے مولا, سب تجھ سے دور ہونے کی وجہ ہے, سب تجھے ناراض کرنے کی وجہ ہے, لیکن اللہ جی اللہ جی اللہ جی, ہمارے گناہوں کی سزا کسی اور کو مت دیجیے. اے میرے پیارے اللہ, ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج فلسطین کا مسلمان پریشان ہے, بچہ پریشان ہے, میری مائیں بہنیں گھروں سے باہر ہیں. اے میرے اللہ, ان کے پاس گھر نہیں, در نہیں ہے. اے میرے اللہ, ان کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اے مولا, ان کی حفاظت فرما دیجیے. ان سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں, پھر ان وعدوں کو توڑ کر کے ان کے ساتھ دھوکہ کر کے ان پر حملے کیے جاتے ہیں. اے میرے اللہ, ان معصوموں کی حفاظت فرمائیے, ان بچوں جوانوں کی حفاظت فرمائیے, ان کے زخمیوں کو مرہم دے دیجیے, برقیوں کشمیریوں کی حفاظت فرمائیے. اے کریم آقا, اے کریم آقا, اب تو سوڈان کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں, مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے. اے مولا, مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے, زندہ جلائے جا رہے ہیں. اے مولا, مسلمانوں کو عقل سلیم عطا کر دیجیے, مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے. اے میرے اللہ, تو مسلمان کا دشمن ہے, باطل تو کھڑا ہوا دیکھ کر کے مسکرا رہا ہے, تماشا دیکھ رہا ہے. اے میرے اللہ, مسلمانوں کو عقل عطا فرمائیے, ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائیے. اے میرے اللہ, یہ جو مجمع یہاں آیا بڑی امیدوں کے ساتھ آیا ہے. اے کریم آقا, ان میں یا ان کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو تو شفائے کلی عطا فرمائیے, شفائے کاملہ عطا فرمائیے. اے کریم آقا, ایک بچہ ارسلان بیمار ہے, اے مولا, اس کو شفائے کلی نصیب فرمائیے. اس مجمع میں اگر کوئی بے اولاد ہو تو اولاد نرینہ عطا فرمائیے. اس مجمع میں اگر اولاد جوان ہو گئی ہوں تو اچھے رشتے عطا فرمائیے.
اس مجمع میں اگر کوئی میرا بھائی غلطی سے یہ جان بوجھ کر کے قرضے میں ڈوب گیا ہو تو غیر سے اس نے قرض ادا فرمانا. اے مولا یہاں ان کے گھر والوں میں کوئی اگر بے قصور جیلوں میں ہو تو رہائی نصیب فرمانا. اے مولا ایک مرتبہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمانا. ہم غریب ہیں امیر ہیں مولا تیرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک مرتبہ ہم سب کو اپنا گھر دکھا دیجیے. ایک مرتبہ حج بیت اللہ نصیب فرمانا. اے میرے اللہ ہم سب کو دعوت و تبلیغ سے جوڑ دیجیے. ہمارے اس وقت کو اپنے دین کے لیے قبول کر لیجیے. ہماری قربانیاں اپنے دین کے لیے قربان کر لیجیے اور قربانیوں کو قبول بھی کر لیجیے. اے میرے اللہ علماء کی دعوت کے ساتھیوں کی خانقاہ کے بزرگوں کی حفاظت فرمائیے. اس مسجد کے تعلق سے جو بھی عزائم اللہ سے تمام عزائم کو مکمل کرا دیجیے. مدرسے کا ارادہ رکھتے ہیں مسجد والے اس میں بھی اللہ ان کو طاقت اور قوت عطا فرمائے. اے میرے پیارے اللہ اے میرے پیارے اللہ تمام مساجدوں کی حفاظت فرمائیے. تمام مدارسوں کی حفاظت فرمائیے. مقابر کی حفاظت فرمائیے. وقف کی املاک کی حفاظت فرمائیے. دینی جماعت اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے. علماء کی حفاظت فرمائیے. دعوت کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائیے. خانقاہ کے بزرگوں کی حفاظت فرمائیے. اے میرے اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائیے جو تیزی کے ساتھ اسلام سے دور جا رہی ہیں. اللہ بچیوں کی حفاظت فرمائیے. جوانوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ زبردستی جوانوں سے اپنی عبادت کرائیے. اے مولا زبردستی دعوت تبلیغ کے لیے قبول کر لیجیے. اے میرے پیارے اللہ ہمارے جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے کر دیجیے. خاص طور سے ہمارے سابق امام حضرت اقدس حضرت قاری منور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے کر دیجیے. جنت میں علیہ نصیب فرما دیجیے. اس مجمع میں جتنوں کے بھی ماں باپ اس دنیا میں ان کو حج بیت اللہ نصیب فرما دیجیے. اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو قبروں کو نور سے کر دیجیے. جنت میں علیہ نصیب فرما دیجیے. بہت سارے بھائیوں نے کاروباری دعا کرنے کے لیے کہا ہے. اے میرے مولا آپ تو سب جانتے ہیں کہ سب پریشانی کے عالم میں ہیں. اللہ سب کے کاروباروں کو ترقی دے دیجیے. اللہ سب کے کاروباروں کو ترقی دے دیجیے. اے میرے مولا اس مجلس کے سجانے والے جتنے بھی جوان ہیں اللہ سب کی عمر میں برکت دیجیے. سب کو حاجی بنا دیجیے. سب کی نسلوں میں علماء عطا فرما دیجیے. آنے والے اجتماع کو اللہ قبول فرمائیے. اللہ ان کے انتظامات فرما دیجیے. غیر سے انتظامات فرما دیجیے. زمینی سماوی اے مولا اللہ و بلاؤں سے حفاظت فرمائیے. آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے. آنے والے مہمانوں کی حفاظت فرمائیے. اے مولا تمام کاموں کو وقت پر پورا کرنے کی ہمیں طاقت دے دیجیے. قوت دے دیجیے. ہماری مدد فرمائیے. مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائیے. اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے اپنی شان عطا فرمائیے. مختصر سی دعاؤں کو کہہ رہے ہیں میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمته.